دوسرا تواریخ اس کا 21واں باب۔ اور یہوشفت اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یہورام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ اور اس کے بھائی جو یہوشفت کے بیٹے تھے یہ تھے، یعنی عزریہ اور یحییل اور زکریا اور عزریہ اور میکائل اور صفتیہ، یہ سب شاہ اسرائیل یہوشفت کے بیٹے تھے۔ اور ان کے باپ نے ان کو چاندی اور سونے اور بیش قیمت چیزوں کے بڑے انعام اور فصیلدار شہر یہودا میں عطا کیے، لیکن سلطنت یہورام کو دی کیونکہ وہ پہلوٹا تھا۔ جب یہورام اپنے باپ کی سلطنت پر قائم ہو گیا اور اپنے کو قوی کر لیا تو اس نے اپنے سب بھائیوں اور اسرائیل کے بعض سرداروں کو بھی تلوار سے قتل کیا۔ یہورام جب سلطنت کرنے لگا تو 32 برس کا تھا، اور اس نے 8 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور وہ اخیاب کے گھرانے کی مانند اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، کیونکہ اخیاب کی بیٹی اس کی بیوی تھی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا ہے۔ تو بھی خداوند نے داؤد کے گھرانے کو ہلاک کرنا نہ چاہا، اس عہد کے سبب سے جو اس نے داؤد سے باندھا تھا، اور جیسا اس نے اسے اور اس کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی کے دنوں میں ادوم یہودا کی حکومت سے منحرف ہو گیا اور اپنے اوپر ایک بادشاہ بنا لیا۔ تب یہورام اپنے امیروں اور اپنے سب رتھوں کو ساتھ لے کر عبور کر گیا، اور رات کو اٹھ کر ادومیوں کو جو اسے اور رتھوں کے سرداروں کو گھیرے ہوئے تھے مارا۔ سو ادومی یہودا سے آج تک منحرف ہیں، اور اسی وقت لبنا بھی اسی کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ اس نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو ترک کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس نے یہودا کے پہاڑوں پر اونچے مقام بنائے اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا اور یہودا کو گمراہ کیا۔ اور ایلیا نبی سے اسے اس مضمون کا خط ملا کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نہ اپنے باپ یہوشفت کی راہوں پر اور نہ یہودا کے بادشاہ آسا کی راہوں پر چلا، بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا ہے، اور یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا جیسا اخیاب کے خاندان نے کیا تھا، اور اپنے باپ کے گھرانے میں سے اپنے بھائیوں کو جو تجھ سے اچھے تھے قتل بھی کیا۔ سو دیکھ خداوند تیرے لوگوں کو اور تیرے بیٹوں اور تیری بیویوں کو اور تیرے سارے مال کو بڑی آفتوں سے مارے گا، اور تو انتڑیوں کے مرض کے سبب سے سخت بیمار ہو جائے گا، یہاں تک کہ تیری انتڑیاں اس مرض کے سبب سے روز بروز نکلتی جائیں گی۔ اور خداوند نے یہورام کے خلاف فلسطینیوں اور ان عربوں کا جو کوشیوں کی سمت میں رہتے ہیں دل ابھارا۔ سو وہ یہودا پر چڑھائی کر کے اس میں گھس آئے، اور سارے مال کو جو بادشاہ کے گھر میں ملا اس کے بیٹوں اور اس کی بیویوں کو بھی لے گئے، ایسا کہ یہوآخز کے سوا جو اس کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا اس کا کوئی بیٹا باقی نہ رہا۔ اور اس سب کے بعد خداوند نے ایک لا علاج مرض اس کی انتڑیوں میں لگا دیا، اور کچھ مدت کے بعد 2 برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ اس کے روگ کے مارے اس کی انتڑیاں نکل پڑیں، اور وہ بری بیماریوں سے مر گیا، اور اس کے لوگوں نے اس کے لیے آگ نہ جلائی جیسا اس کے باپ دادا کے لیے جلاتے تھے۔ وہ 32 برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 8 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور وہ بغیر ماتم کے رخصت ہوا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا، پر شاہی قبروں میں نہیں۔ آمین۔